وہ تمام لوگ جنہوں نے کورونا ویکسین لگوائی ہے انہیں ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں، انہیں دل کے دورے زیادہ پڑ رہے ہیں۔ پہلے اس کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا ویکسینیشن کروانے کے 2 سال بعد ڈیتھ ہو جائے گی۔ دنیا بھر کی 80% ادویات ہے نا وہ بھارت میں تیار ہوتی ہیں۔ بھارت کے کچھ یوٹیوبرز نے بات شروع کی تھی جس ویکسین کی یہ پروجیکشن کر رہے ہوں گے اس کو لگوانے والے لوگ بچ گئے، اور یہ جو ویکسین جن لوگوں نے لگوائی تھی ان کو زیادہ ہارٹ اٹیک ہوئے۔ کسی بھی قسم کی ویکسینیشن انسانوں کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کل ایک بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں کم عمر لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی ریشو بڑھ رہی ہے، ہارٹ اٹیک کی یا دل کے دورے کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک نئی درفندنی بھارت سے چھوڑی گئی اور وہ یہ تھی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کورونا ویکسین لگوائی ہے انہیں ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں، انہیں دل کے دورے زیادہ پڑ رہے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ چھوٹی ہے۔ اچھا، کورونا ویکسینیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ آدھی دنیا کے لوگوں نے تو تقریباً ویکسینیشن کروائی۔ امریکہ میں تک 70% کے قریب اس کی ریشو تھی، یورپ میں آلموسٹ سارے یورپ نے کروائی، پاکستان میں بڑی تعداد میں ویکسینیشن ہوئی۔ ویکسینیشن کے نتیجے میں اموات کورونا کی ویکسینیشن کو ہوئے ہوئے بھی کو تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ پہلے اس کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ جو بندہ کورونا ویکسین لگوائے گا ویکسینیشن کروانے کے 2 سال بعد ڈیتھ ہو جائے گی۔ جب یہ نہیں ہوا تو اب یہ جو صورتحال بنی ہے، کم عمری میں ہارٹ اٹیکس ہونا یا کم عمری میں دل کے دورے پڑنا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ پہلے میڈیا اتنا ایجائل نہیں تھا، اتنی زیادہ خبر باہر نکل کے نہیں آتی تھی، شوشے نہیں چھوڑے جاتے تھے، بات کا بتنگڑ نہیں بنایا جاتا تھا، تو ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا۔ یہ ریشو پہلے بھی موجود تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ شوشہ چھوڑا کیوں گیا؟ یہ بنیادی طور پہ بھارت کے کچھ یوٹیوبرز نے بات شروع کی تھی اور بھارت نے باقاعدہ ریاستی سرپرستی میں بھارت میں ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے جھوٹ کا بیانیہ۔ اسرائیل اور بھارت بنیادی طور پہ جھوٹ کا بیانیہ بنانے کے ماسٹرز ہیں، اور یہ بیانیہ اس لیے بنایا گیا کہ دنیا بھر کی 80% جو ادویات ہیں نا وہ بھارت میں تیار ہوتی ہیں۔ بھارتی فارماسیوٹیکل انڈسٹری بہت بڑی ہے۔ اس فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر دنیا بھر کے لوگ، دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی ادویات بنانے کے لیے بھیجتی ہیں اور وہ بن کر اور پھر باقی ساری دنیا میں جو ہے وہ فروخت کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ انڈین فارماسیوٹیکل کمپنیز کی مارکیٹ کو بڑا کرنے کے لیے اور انڈین میڈیسن کورونا کی ویکسین مارکیٹ میں لانچ کی جا رہی تھی، تو تب بھی بھارت نے جو رشین ویکسین تھی اسپوٹنک، اس کی پروجیکشن کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ تو یہ ان کا بنیادی طور پہ مارکیٹ کی لڑائی ہے۔ بھارت دنیا کی 80% فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ہولڈ کرتا ہے، 80% کو ہولڈ نہیں کرتا۔ ان کے پاس بڑی بڑی لیبز ہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں اور ان کے اندر یہ ادویات، دنیا بھر کی کمپنیاں ان سے ادویات تیار کرواتی ہیں اور تیار کروا کے اور اس کے بعد وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتی ہیں۔ یہ مارکیٹ کی لڑائی ہے، جس لڑائی کے اندر اب پھر وہی بات ہے کہ وہ ویکسین کے درمیان اب پہلے مرحلے میں آپ یہ اعلان کریں کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ان کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ یہ آپ کمپیریزن کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسرے مرحلے میں آپ کمپیریزن کریں گے، کیا کمپیریزن کہ جناب وہ جو ہے ماڈرنا زیادہ بہتر ہے، یہ فائزر زیادہ بہتر ہے، ایسٹرازینیکا زیادہ بہتر ہے، یہ سائنوویک زیادہ بہتر ہے، سائنا فارم زیادہ بہتر تھی یا کوئی اور زیادہ بہتر تھی، پھر اسپوٹنک بہتر تھی۔ ان کے درمیان جو ہے ایک کمپیریزن کرنا شروع کر دیں گے اور پھر ایک نئی کہانی یہ لے کر آئیں گے کہ یہ جس نے ویکسین لگوائی تھی، یہ والی جو ویکسین، جس ویکسین کی یہ پروجیکشن کر رہے ہوں گے، اس کو لگوانے والے لوگ بچ گئے، اور یہ جو ویکسین جن لوگوں نے لگوائی تھی وہ زیادہ بیمار ہوئے یا ان کو زیادہ ہارٹ اٹیکس ہوئے۔ بنیادی طور پہ بھارت کی طرف سے ایجنڈا یہ ہے۔ اچھا، اس کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو بگ بینگ تھیوری کو تسلیم کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو سر سید احمد خان کو کہتے تھے کہ تم کافر ہو، انگریزی جو ہے تعلیمات کی طرف کیوں جاتے ہو، انگریزی سیکھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر دور میں سائنس کے مخالف رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو عورتوں کی تعلیم کے مخالف تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہر چینج کے مخالف ہوتے ہیں۔ فوری طور پہ کسی بھی کانسپریسی تھیوری کو، فوری طور پہ کسی بھی سازشی تھیوری کو اڈاپٹ کرنے والا طبقہ دنیا بھر میں موجود ہوتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اور دنیا کے سامنے ایک اور چیز کھل کے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک امپریشن دیا جاتا تھا بھارت کی طرف سے کہ وہ کافی لاجیکل اور ریشنل لوگ ہیں۔ وقت نے ثابت کیا ہے کہ دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں واسٹ میجورٹی جو ہے نا وہ ڈفرز کی اور احمقوں کی، وہ بھارت میں بستی ہے۔ کوئی غلط کام، کوئی غلط خبر، جھوٹی خبر جس کا سر پیر کوئی نہ، وہ نہ صرف بھارت سے نکلتی ہے بلکہ بھارتی اتنے چھوٹے آئی کیو لیول کے حامل لوگ ہیں کہ یہ فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر دیتے ہیں اور پھر ایکسیپٹ کر کے اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ہر جعلی کام وہاں سے شروع ہوتا ہے اور میڈیا پروجیکشن، سوشل میڈیا کا استعمال،
बेवकूफ़ाना अहमकाना तरीके से इस्तेमाल, उसका फैलाव, इसमें भारत ही मुलव्विस है। दुनिया की बका को अगर इस वक्त ख़तरात लाहक हैं तो उनमें से एक ख़तरा भारतीय अहमकों से भी है। ये जो किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन इंसानों को कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हर दौर में ये फ़ायदेमंद रही है। देखें, इससे पहले पोलियो की वैक्सीनेशन पे एतराज़ उठाए जाते थे। यहाँ पे पाकिस्तान में एतराज़ उठाया जाता था, जी पोलियो की वैक्सीनेशन मत करवाएं, पोलियो के क़तरे मत पिलाएं, चूँकि जो बच्चा बिलखुसूस जो लड़का ये पिएगा वो जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। और औरत का नहीं बताते कि औरत अगर पिएगी तो वो क्या करेगी, यानी अगर छोटी बच्ची पिएगी। इससे पहले यही लोग चेचक के और टीबी की वैक्सीन और डिफरेंट बीमारियों की जो वैक्सीन्स थी उनके ख़िलाफ़ भी इसी किस्म के दावे किया करते थे, बातें किया करते थे। हम आम तौर पे देखते ये थे, हमें अपने इलाके के लोगों का, अपने खित्ते के लोगों का पता था। अंदाज़ा ये नहीं था कि हमसे ज़्यादा बड़े घामड़ और अहमक भारत में बसते हैं। मेरा ख़्याल है 200 गुना ज़्यादा बड़े अहमक और घामड़ हैं। और कोई चंद लोग जो हैं वो किसी प्लानिंग के तहत मार्केट में कोई ख़बर फ्लोट करते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उनकी अकल पे मातम करने वाली बात है। और यहाँ पे मामला पाकिस्तानियों का नहीं है, खबर वहाँ से आती है, पाकिस्तानी उठाते हैं हमारे यूट्यूबर्स कुछ उठा के, जिनके पास ना कंटेंट है, ना एजुकेशन है, ना उनका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, वो कोई भी बात फ्लोट कर देते हैं। लेकिन इसका बुनियादी मुजरिम जो है वो भारत है। ये जो मौजूदा वैक्सीन हैं, जितनी भी कोरोना की जितनी भी वैक्सीन मार्केट में आई थी, ये इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इंसान फ्लू से बचता है, इनको जिन लोगों ने लगवाई है उनकी इम्यूनिटी बेहतर हुई है, हार्ट की हेल्थ बेहतर हुई है। ये कतन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। आप तमाम लोगों को इस खौफ से निकलना होगा, ये आपको नाजायज़ तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है, जो बाकायदा एक जुर्म है।